أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. تمام تعریفیں صرف ایک اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، نہایت رحم کرنے والا، بہت مہربان ہے، جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے۔ آپ کے سامنے اس سے پہلے ایاک نعبد و ایاک نستعین پر کچھ وضاحتیں پیش کی گئی تھی۔ عبادت کی تعریف لغت میں اور اصطلاح میں، عبادت کی دو قسمیں، ذاتی اور متعدی۔ عبادت کے قبول ہونے کی دو شرطیں، عبادت و استعانت کے اعتبار سے لوگوں کی چار قسمیں، اس طرح کی باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، اور آج بھی عبادت پر ہی باتیں بتائی جائیں گی، اس لیے کہ اس سے پہلے یہ بات بتائی گئی کہ یہ دو چیزیں، عبادت و استعانت، پورے دین کے دو اصول ہیں، اور ان دو میں پورا دین اسلام سمٹا ہوا ہے۔ اس لیے عبادت پر آج مزید کچھ باتیں پیش کی جائیں گی۔ عبادت ایک ناحیے سے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک خالص عبادت اور ایک وہ جو خالص نہ ہو۔ خالص عبادت جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عمرہ ہے، یا اس طرح اور عبادت ہے، اور وہ عبادت جو خالص نہیں ہے اس کا تعلق دنیا سے ہے، لیکن نیت کی وجہ سے وہ عمل عبادت ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ دو کے درمیان صلح کرانا، دو میں اختلاف ہو، اس میں ان دو کے درمیان صلح کرانا یہ عبادت ہے، وحدت نیت ہو۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم بافضل الصیام والصلاۃ والصدقہ، کیا میں آپ لوگوں کو روزے، نماز اور صدقے سے افضل عمل نہ بتا دوں؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا اصلاح ذات البین، دو کے درمیان اختلاف ہوا ہو تو ان کے درمیان صلح کرا دینا۔ اسی طریقے سے سونا، اس نیت سے کہ ہم فجر کی نماز کے لیے اٹھیں، اس لیے کہ رزق حلال کے لیے ہم تیار ہوں، یہ سونا اس نیت سے اگر کوئی سوتا ہے تو یہ چیز عبادت بن جاتی ہے۔ شادی، عفت کی نیت ہو، پاک بازی اور پاک دامنی کا ارادہ ہو، جو شادی کے مقاصد ہیں ان مقاصد کو بروئے کار لانا ہو تو پھر یہ شادی عبادت ہے، دنیا نہیں۔ اس طرح کی تمام مباحات، دنیا کے تمام امور، صحیح نیت ہو، کھانا کھانا، پانی پینا، اس نیت سے کہ عبادت میں قوت حاصل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے لیے
نشیات پیدا ہو، اس لیے کھانا ہی کھانا عبادت ہے، پینا عبادت ہے. کہ عبادت کی دو قسمیں ہیں، عبادت محضہ اور عبادت غیر محضہ. عبادت محضہ جو بات بتائی گئی اس سے پہلے، اور یہ ہے جس کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کی گئی. عبادت کے صحیح ہونے کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک دل کا قول، دوسرے زبان کا، تیسرے دل کا عمل، چوتھے اعضاء و جوارح کا عمل. یہ چاروں چیزیں اگر ملیں گی تو پھر عبادت نفع بخش. اس سے پہلے بات بتائی جا چکی ہے، مالی عبادت، بدنی عبادت، قلبی عبادت، لسانی عبادت، اس پر باتیں بتائی جا چکی. یہ ہے دل کا قول، یہ ہے کہ ایک اللہ ہی معبود ہو، اس کا پختہ عقیدہ ہو، صرف وہی معبود ہے. اور زبان کا قول یہ ہے کہ زبان سے اس کی دعوت دی جائے، زبان سے اس کا اعتراف کیا جائے، زبان سے اس کا اقرار کیا جائے، اور اس کے خلاف اگر کوئی بات ہو تو اس کا دفاع کیا جائے. اسی طریقے سے دل کا عمل یہ ہے کہ ایک اللہ پہ توکل ہو، اسی سے امید ہو، اسی سے خوف و خشیت ہو، اسی سے کہ اوامر و نواہی پر صبر ہو، تقدیر پہ صبر ہو. اس طرح کی تمام چیزیں یہ دل کا عمل ہے. اور اعضاء اور جوارح کا عمل یہ ہے کہ اعضاء و جوارح سے جو نماز پڑھی جاتی ہے، جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ کیے جائیں. جب یہ تمام چیزیں ملیں گی تو پھر وہ عبادت نفع بخش. ورنہ عبادت اعضاء و جوارح سے دل کے بغیر نفع بخش نہیں، اس عقیدے کے بغیر نفع بخش نہیں. عبادت کے 3 اصول ہیں. اصول کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں اگر پائی جائیں گی تو عبادت کی بنیاد ہے، صحیح ہوگی عبادت. پہلا قاعدہ وہ ہے محبت. دوسرا وہ ہے خوف. تیسرا قاعدہ وہ ہے رجا، امید. تینوں اہم موضوع ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح، سچی، پختہ، سب سے بڑھ کر محبت ہوگی تو صرف اور صرف اسی کی عبادت و اطاعت ہے. اور اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ ان المرء لمن يحب يطيع، انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے. یہ محبت سب سے بڑھ کر ہو اللہ تبارک و تعالیٰ. قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتيكم الله بأمره. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہارے آبا و اجداد، اگر تمہاری اولاد، اگر تمہارے بھائی، اگر تمہاری بیویاں، اگر تمہارا خاندان، اگر تمہارا وہ مال جو تم نے حاصل کیا ہے، تمہاری وہ تجارت جس کے ساتھ بازاری کا تمہیں خوف ہے، تمہارے وہ گھر، وہ محل، وہ بلڈنگیں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بڑھ کر ہیں
زیادہ محبوب اور اللہ کے راستے میں جہاد سے بڑھ کر تو انتظار کرو اللہ کے عذاب کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سب سے بڑھ کر ہوگی۔ جب دل میں محبت ہوگی تو عبادت وقت پائی جائے گی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ سے سب سے سخت محبت کرتے، سب سے بڑھ کر محبت کرتے، اور جو اللہ کی محبت میں دوسروں کی محبت کو شریک کر دے اسے شرک کہا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ کا ہمسر بناتے ہیں۔ وہ ہمسری کیا ہے؟ ان سے محبت کرتے ہیں اللہ سے محبت کی طرح۔ تو اللہ کی محبت سب سے بڑھ کر، یہ محبت اگر ہوگی تو ایمان کی حلاوت بھی ملے گی، عبادت کا مزہ بھی آئے گا۔ اپنے محبوب کے سامنے کھڑے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ محبت پر آیتیں بہت ہیں، احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ محبت یہ عبادت کی بنیاد ہے۔ عبادت میں لذت، عبادت کا مزہ اور لطف، اور صحیح عبادت اسی وقت ہوگی جب کہ اللہ سے محبت ہو۔ محبت میں تقویت جو حاصل ہوتی ہے وہ واجبات و فرائض کی ادائیگی سے، واجبات و فرائض کی ادائیگی اور معاصی اور نافرمانیوں سے اجتناب۔ محبت میں اللہ تعالیٰ کی جو تقویت حاصل ہوتی ہے وہ ہے نوافل میں کثرت، نوافل میں کثرت کیا جائے اور اضافہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی محبت میں۔ محبت میں اضافہ ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں اور صفتوں کی صحیح معرفت نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ودود ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، رزاق ہے، یہ صفات اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کی صحیح معرفت نصیب ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں لاتا ہے، محبت مضبوط ہوتی ہے۔ محبت میں تقویت حاصل ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات، احسانات پہ غور و فکر سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احسان کیا ہے، کرام کیا ہے، اور اسی لیے ہمارے اسلاف ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں غور کرتے تھے، فکر کرتے تھے، یہ نعمت یہ نعمت۔ مشہور واقعہ ہم جانتے ہیں عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کا، جب ان کے لڑکے جب گئے تھے اموی بادشاہ کے مہمان بنے تھے اور وہاں پر گئے گھوڑے کی جگہوں پر، تو گھوڑے نے لات مارا اور ان کے صاحبزادے وفات پا گئے۔ پھر بیماری لاحق ہو گئی وہیں پر، مہمان ہے وہ بادشاہ کے، خلیفہ کے، اموی خلیفہ، تو ان کا پاؤں بھی کٹ گیا، ایسی بیماری لاحق، ایک پاؤں کٹ گیا۔ لمبا واقعہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے، نعمتوں میں غور کیا، نعمتیں تیری نعمتیں بہت ہیں، مصیبتیں بہت کم ہیں۔ احسان اللہ کو پر غور کیا، کہا تو نے 4 دیے تھے، 2 ہاتھ 2 پاؤں، 1 لیا، 3 رکھا، نعمت تو زیادہ ہے تیری اللہ۔ 4 بیٹے دیے تھے، 1 لیا، 3 موجود ہیں، تو تیرا احسان زیادہ ہے۔ تو اللہ کی حمد بیان کیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، نعمتوں پہ غور، نعمتوں پہ فکر، اس سے اللہ کی محبت۔ انسان اگر کوئی کسی پہ احسان کرتا ہے تھوڑا سا، تو اس کے دل میں اس کی محبت قائم ہو جاتی ہے،
وہ تو رب العالمین، اس کے احسانات انگنت ہیں. اگر ایک احسان پہ غور کرے تو اللہ کی محبت سے شرسا ہو جائے. دوسری چیز وہ ہے خوف، ڈر. اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف. خوف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے، خوف اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا سے، خوف اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے، جہنم سے. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کی ذات نہیں ہے کہ اس سے ڈرا جائے، جیسے شیر سے ڈرا جاتا ہے، اس کی ناراضگی سے ڈرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بہت سی آیتیں میں ارشاد فرمایا، وخافونی ولا تخافوهم وخافونی ان کنتم مؤمنین. تم ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم مومن. ولا تخشوا الناس فاخشونی، لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. وإیایا فارہبون، تو تم مجھ سے ہی ڈرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، بہت سی آیتیں ہیں جو اللہ تبارک و ارشاد فرمایا اپنی کتاب میں. یہ خوف اگر صحیح ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، تو یہ ڈر سبب ہوگا اس بندے کی کہ وہ بندہ اللہ کی عبادت کرے گا، اس ناراضگی سے بچنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے. اور اسی لیے خوف کو تقویت حاصل ہوگی، ڈر، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں اور صفتوں کی معرفت ہو. اللہ قہار ہے، اللہ جبار ہے، شدید العقاب ہے، ذو انتقام ہے. یہ چیزیں اگر ہوں، یہ بھی ذہن میں ہو، سخت عذاب دینے والا ہے، انتقام لینے والا ہے. جب اس کا استحضار ہو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے، اللہ کی پکڑ سخت ہے، دل میں خوف ہوگا اور اللہ کی عبادت ہوگی. ان اخذہ علیم شدید، اس کی پکڑ بہت سخت دردناک ہے. ان بطش ربک لشدید، بے شک آپ کے رب کی پکڑ البتہ بہت سخت ہے. خوف کو تقویت حاصل ہوگی. ایک انسان اللہ سے ڈرنے والا جب بنے گا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے معصیتوں اور نافرمانیوں پر جو وعیدیں سنائی ہیں، ان وعیدوں کا استحضار ہو. شرک کیا تو اس کا یہ انجام ہوگا، یہ نافرمانی کی تو اس کا یہ، اس کی سزا یہ ہے، اس کا استحضار. اور پھر نافرمانی کے وقت اس سے پہلے اس کے ذہن میں بات آ جائے کہ اللہ کی پکڑ سخت ہے، اور اس پر، اس نافرمانی پہ اللہ کا یاد. تیسرا اصول جس سے انسان اللہ سے محبت کرنے لگے گا، جس سے اللہ کی عبادت کرنے لگے گا، وہ ہے رجا، امید. امید اور خوف اور امید یہ ایمان کا ایک اہم حصہ ہے. محبت بھی ایمان ہے، خوف اور رجا بھی. امید کہتے ہیں کہ اس نے عبادت کی کسی نے تو قبول ہونے کی امید رکھی، اللہ قبول کرے گا. گناہ سے توبہ کی، توبہ کے قبول ہونے کی امید رکھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھی. اس طرح کی جو چیزیں ہیں
یہ ہے رجا، امید. اور دونوں کے درمیان بیلنس ہونا ضروری ہے، خوف اور امید کے درمیان. ایمان و بین الخوف والرجا، ڈر اور امید کے درمیان ایمان ہے. اگر صرف ڈرنے لگ جائے تب اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے گا، مایوسی. اور صرف امید غالب ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پہ نڈر ہو جائے گا. اسی لیے خوف اور ایمان دونوں کا ہونا ضروری ہے. نا امیدی ایک طرف کفر ہے، ایک طرف نڈر ہو جانا اللہ تبارک و تعالیٰ پر، یہ ایک بہت بڑا جرم ہے. ہاں، موت کے وقت امید غالب ہو، وہ دونوں، اور اس کے علاوہ دونوں برابر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک نوجوان کے پاس گئے جو دنیا سے رخصت ہو رہے، موت کا عالم تھا. پوچھا آپ کیسا اپنا آپ کو پاتے؟ انہوں نے کہا کہ ڈرتا ہوں لیکن امید رکھتا ہوں. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اس موقع پر یہ دو چیزیں جس کے یہاں جمع ہو جائیں تو اللہ جس سے وہ ڈرتا ہے اس سے بچائے گا، جس کو امید رکھتا ہے اللہ اسے عطا کرے گا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صاحب کو یہ بشارت سنائی. امید فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ودعو خوف و طمع، تم اس کو پکارو ڈر کے ساتھ بھی طمع کے ساتھ، ڈر بھی ہو امید بھی ہو. زکریا علیہ السلام کے خاندان کے بارے میں فرمایا کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. یہ خیر میں سبقت کرنے والے تھے، آگے سے، اور ہمیں ڈر کر اور رغبت کے ساتھ پکارتی تھی. رغبت بھی ہے، رغبت بھی ہے، خوف اور رجا. رجا ہے تو عمل ہے، امید ہے تو عمل ہے. اگر امید ہو بے عمل ہو تو امید نہیں، وہ تمنا ہے. فرق ہے. من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو اپنے رب سے ملاقات کو امید رکھتا ہے تو چاہیے کہ عمل صالح کرے. لیکن اگر امید کے بعد عمل نہ ہو، عمل صالح، اسے امید نہیں کہیں گے، وہ ایک تمنا ہے. جو فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني. عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا حساب لے اور مرنے کے بعد کی تیاری کرے. بیوقوف وہ ہے جو اپنے آپ کو خواہشات کے حوالے کر دے اور اللہ سے جھوٹی تمنائیں، جھوٹی امیدیں. جیسا کہ لوگ کہہ رہے جی جب کہا یہ غلط نافرمانی کا، اللہ غفور رحیم ہے. نافرمانیوں بھی جواب دیتے، یہ نہیں کچھ نافرمانی کو چھوڑ دیں اور اللہ کے عذاب سے ڈریں. تو محبت، خوف اور امید، یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر یہ چیزیں ہوں، یہی بنیاد ہے عبادت کی. تو جو عبادت بندہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جو رب کے سامنے کھڑا ہوگا، وہ یا زندگی کے ہر میدان میں جو اس کے اندر دل سے شوق اور جذبے کے ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہوگا. یہ ہے اصول العبادت، عبادت کے اصول. عبادت کرنے والے جو عبادت کرتے ہیں، سب سے زیادہ نفع بخش عبادت کون سی ہے؟
اس میں لوگوں کے مختلف گروہ ہیں. ایک گروہ یہ سمجھتا ہے کہ سب سے نفع بخش عبادت وہ ہے جس میں نفس کی مخالفت ہو. وہ کہتے ہیں کہ نفس ہی ہے جو انسان کو عبادت سے دور کرتا ہے، کاہل بناتا ہے، اور اس پر دوسری خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے. تو اس لیے اگر نفس کو توڑا جائے یہ سب سے زیادہ نفع بخش عبادت ہے. دوسرے یہ کہتے ہیں، دوسرا گروہ، کہ سب سے نفع بخش عبادت زہد ہے، دنیا سے بے رغبتی. تیسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ سب سے نفع بخش اور بڑی اہم عبادت ہے وہ عبادت جو جس سے دوسروں کو نفع پہنچے. جس سے پہلے بات بتائی جا چکی متعدی عبادت. وہ کہتے ہیں اس لیے کہ انسان جب وفات پا جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، لیکن جو عبادت متعدی کیے ہوتا ہے اس کا عمل باقی رہتا ہے، ثواب ملتا رہتا ہے، مرنے کے بعد ملتا رہتا ہے. جو فرمائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ. آپ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب کسی نے ہدایت کی طرف دعوت دی تو اس دعوت سے جتنے لوگ ہدایت پائے اور جتنے لوگ پاتے رہیں گے ان سب کا اجر اس کو ملتا رہے گا، ان کے اجر میں کمی کیے گا رہے گا. تو جو متعدی باتیں ہیں جس کا نفع دوسروں کو پہنچتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی جاری ہوتی ہے، اس کا اجر ان کو ملتا ہے. لیکن صحیح جو بات ہے وہ چوتھا گروہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ نفع بخش عبادت وہ ہے جو وقت پر جس کا حکم ہو اللہ تعالیٰ کا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. نماز کا وقت آیا تو سب سے نفع بخش اور افضل عبادت نماز ہے جہاں وقت آیا. مہمان آئے، مہمان نوازی، ان کے سامنے اس وقت سب سے اہم نفع بخش عبادت ہے. تعلیم، علم سیکھنا اور سکھانا، اس کا جو وقت آئے اس وقت وہ علم حاصل کرنا سب سے زیادہ نفع بخش عبادت ہے. اس طریقے سے اب ایسے لوگوں کی عبادت گویا وہ دائمی ہے اور زیادہ نفع بخش ہے. اب ان کو آپ دیکھیں گے تو مسجد میں نماز قائم کرنے والوں کے ساتھ بھی ہیں، ایسے لوگ ذکر کرنے والوں کے ساتھ بھی ہیں، ایسے لوگ صدقہ کرنے والوں اور زکوٰۃ دینے والوں کے بھی ساتھ ہیں، ان کے زمرے میں شامل ہیں. ایسے لوگ جو ہے وہ بلند اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش آنے والے بھی ہیں. گویا زندگی کے تمام میدان میں ہر جگہ جو ضرورت ہے، جو وقت ہے، اس وقت جو سب سے چیز اہم ہے، جو حکم ہے، اس جگہ پر وہ عمل کرنے والے. اسے بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض ہوتے ہیں جو بعض میں صرف آگے بڑھتے ہیں. بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث سنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ روزے دار ریان سے بلائے جائیں گے، صدقہ والے صدقے کے دروازے سے بلائے جائیں گے، تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے جو ہر دروازے سے بلایا جائے؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارجو ان تکون، مجھے امید ہے کہ آپ ہیں۔ ہر وقت جو اشد چیز تھی عبادت کی وہ انہوں نے کیا، تو آپ ہیں وہ جو ہر دروازے سے پکارے جائیں گے۔ ایک دروازے سے جنت میں داخل ہو جائے، جنت میں داخل ہو گئے۔ یہ احترام اکرام ہے، عزت افزائی ہے، جو ہر دروازے سے کہا جائے گا کہاں ہے ابوبکر، آ جائیں۔ یہ ہے سب سے نفع بخش عبادت، ہر وقت میں اس وقت کی جو ہے حکم اس پر، اس وقت کی وہ عبادت، وہ ہے سب سے نفع بخش اور سب سے افضل عبادت۔ یہ ہیں جو آپ کے سامنے چار طرح کے لوگ بتائیے۔ بعض ایسا ہوتا ہے وہ لوگ جو زہد کو قرار دیتے ہیں سب سے افضل عبادت، نفع بخش، بعض مواقع پر وہ کہتے ہیں کہ اذان کا جواب ان کے لیے دینا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ابھی اللہ کی طرف موجود ہیں، یعنی وہ اپنے دل و دماغ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہیں، اس لیے یہ افضل ہے اس سے کہ وہ اذان کا جواب دیں۔ لیکن جو چوتھا گروہ ان کا جب اذان ہو رہی ہے تو اذان کا جواب دینا ہی اس وقت سب سے افضل عبادت ہے، اس کو چھوڑ کر یہ چار جو آپ کے سامنے بات پیش کی گئی۔ عبادت کی غایت ہے، عبادت کا مقصد ہے اللہ کا ذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا، اس کی تسبیح، یہ ہے عبادت کا مقصد۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، تمام عبادتوں کے بعد ذکر کا حکم دیا ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور آپ نماز قائم کریں میرے ذکر کے لیے، آپ نماز قائم کریں میرے ذکر کے لیے۔ عبادت یہ ایک دن کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے، محض سے لحظ تک۔ ایک مومن اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہر لمحہ ہر لحظہ وہ اللہ کا عبادت گزار ہے، زندگی کے ہر میدان میں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ موت آ جائے۔ تو اس لیے یہ عبادت یہ نہیں کہ ایک دن، دو دن، تین دن، ایک مہینہ، 4 مہینہ، پھر ہمیشہ کے لیے، ہر وقت ہر لمحہ لحظہ کے لیے عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، ہمیشہ۔ یہ عبادت کی قسمیں آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ عبادت زندگی کے ہر میدان پر حاوی ہے، ہر جگہ، ہر وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اسی طرح فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری بھی آیتوں میں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہماری موت آئی اس حال میں کہ تم مسلمان، یعنی فرما بردار رہو، اطاعت گزار رہو، عبادت گزار رہو اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ عبادت اگر اس طرح عبادت کی گئی، یہ عبادت آپ کے سامنے پیش کی گئی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ محبوب ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ فَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، رحمان ان سے بہت محبت کرے گا۔ اور پھر ایسے بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو خوشخبریاں سنائی ہیں، جو فضائل اور بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایسی عبادت کرنے والوں کے لیے ایک طرف مطلق بشارت سنائی
وبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کی احسن کی اتباع کرتے ہیں۔ پھر ایسے عبادت گزاروں کے لیے امن مطلق امن ہے، کہیں خوف نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں۔ جہاں آنکھ بند ہوئی اس وقت سے لے کر جب سب لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، خوفزدہ ہوں گے، پسینوں میں شرابور ہوں گے، پریشانیاں اور شدت کی انتہا ہوگی، اس وقت وہ امن میں ہوں گے، محفوظ ہوں گے ان تمام پریشانیوں سے۔ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندے یہ بندے عبادت گزار، تمہیں آج نہ ڈر ہے اور تم غمگین ہوں گے، کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔ پھر ایسے بندوں پر، ایسے عبادت گزاروں پر شیطان کا تسلط نہیں۔ اگر ان تمام چیزوں کو جو آپ کے سامنے بات پیش کی گئی، اگر ان تمام چیزوں کو اختیار کیا گیا، اس طرح عبادت کی گئی جو عبادت پر باتیں بتائی گئی، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، فرمایا اللہ تعالیٰ، شیطان سے کہا، ابلیس سے کہا، میرے بندوں پر تمہارا کوئی تسلط نہیں ہے شیطان، میرے بندوں پر تمہارا کوئی تسلط نہیں۔ ایسے بندے وہ ان پر شیطان کا کوئی تسلط نہیں، تو اس لیے ایسی عبادت جو عبادت پر آپ کے سامنے بات پیش کی گئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، دوام ہے، ہمیشہ، موت تک۔ اس سے پہلے بات بتائی گئی کہ ایاک نعبد میں جو ایاک ہے یہ حصر کے لیے، اور ایاک نستعین میں بھی جو ایاک ہے وہ حصر کے لیے، لیکن ایاک نعبد میں جو حصر ہے وہ حقیقی ہے، اور ایاک نستعین میں جو حصر ہے وہ اضافی ہے۔ حقیقی کا مطلب یہ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کے کرتے اور کرتے رہیں گے، تیری عبادت میں کہیں کبھی بھی کوئی شریک نہیں، تو رب ہے، تو معبود ہے، ہم بندے ہیں، عبادت گزار ہیں۔ اور اسی لیے بات بتائی گئی کہ جس کی عبادت کی قبولیت کی دو شرطیں بتائی گئی، اخلاص اور اتباع، اخلاص اور اتباع۔ تو عبادت کو ختم کرنے والی بھی اسی کے اپوزٹ اور مخالف کی جائے، شرک تمام عبادتوں کو ضائع، عبادتیں باطل ہو جاتی ہیں اگر شرک کرتا ہے کوئی، شرک آ گیا۔ اتباع نہیں ہے، اگر مخالفت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عبادت میں، عبادت باطل ہو گئی۔ ریاکاری اس عبادت میں، عبادت باطل ہو گئی۔ اور ریائی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کہا ہے، شرک اصغر، اور فرمایا کہ اخ ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، میں تم سے سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ریا، ریاکاری، دکھاوا۔ من صلی ویرائی فقد اشرک، من صام ویرائی فقد اشرک، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھے ریاکاری کرتے ہوئے اس نے شرک کیا، جس نے روزہ رکھا ریاکاری کرتے ہوئے، ریاکاری کی، اس نے شرک کیا۔ تو شرک سے اور عدم اتباع سے، مخالفت سے، ریاکاری سے، ظلم سے، اس طرح کی چیزوں سے عبادت
باطل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ایاک نعبد میں یہ حصر حقیقی ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے اور کرتے رہیں گے، اور تیری اس عبادت میں کسی بھی ناحیے سے کوئی شریک نہیں۔ ہاں ایاک نستعین میں جو حصر ہے وہ اضافی ہے، چونکہ ایاک نستعین جو بات نہیں پیش کی گئی، اور اعانت، عون، مدد، استعانت پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے آئندہ بات پیش کی جائے گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں تو وہاں بات بتائی جائے گی کہ استعانت وہ چیزیں جن میں مدد صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے حاصل کی جاتی ہے، کی جا سکتی ہیں، اس میں غیر اللہ سے مدد مانگنا تو شرک ہے۔ لیکن وہ مدد جو انسانوں کی بس میں ہے، انسانوں سے مدد لینا جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدد لی ہے، تو انشاءاللہ اس پر بات آپ کے سامنے آئندہ پیش کی جائے گی۔ یہ ہے آج عبادت کے تعلق سے ایک بہت سی چیزیں تقریباً آ چکی ہیں، تو انشاءاللہ انہی چند باتوں پہ اکتفا، آئندہ استعانت پر بات آپ کے سامنے پیش کی جائے تاکہ دونوں چیزیں واضح ہوں، اور چونکہ یہی دونوں بنیاد ہیں پورے دین کی، اصل ہیں، اس لیے یہ تھوڑی تفصیل آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ انشاءاللہ آئندہ مزید باتیں اور پیش کی جائیں گی، انہی کے اتفاق۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد